بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم نظر بد کی پراسرار طاقت پر لوگوں کو اندھا یقین کیوں ہے کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ قدیم مصر میں تحفظ، شاہی طاقت اور اچھی صحت کی علامت آئی آف ہورس سے لے کر امریکی ماڈل جی حدید تک ہزاروں برسوں سے آنکھ نے انسانی تخیل پر اپنی گرفت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ جب دنیا کی پراسرار شیطانی قوتوں سے بچنے کی بات آتی ہے تو شاید نظر بد سے زیادہ جانی پہچانی اور تسلیم کی جانے والی چیز اور کوئی نہیں۔ اسے ظاہر کرنے والی اور اس سے بچنے کے لیے مؤثر سمجھے جانے والے ٹوٹکوں کا ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی آنکھ کی تصویر نہ صرف استنبول کے بازاروں میں بلکہ ہوائی جہازوں کے اطراف سے لے کر مزاحیہ کتابوں کے صفحات تک میں ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ دہائی میں ایسی تصویریں اکثر فیشن کی دنیا میں نمودار ہوتی رہی ہے۔ امریکی ماڈل کم کارڈیشین نے متعدد مواقع پر کھیلوں کے کڑے اور ہینڈ ٹیز کے ساتھ تصاویر بنوائی ہے جس میں یہ علامت شیطانی آنکھ موجود ہے، جبکہ جی حدید نے آئی لو نامی جوتوں کا برانڈ متعارف کروا کر سن 2017 میں اس رجحان کو مزید فروغ دیا۔ عاملین جڑی بوٹیوں سے بری قسمت، نظر بد اور بے وفا شوہر کا علاج کرتے ہیں۔ مشہور شخصیات کی طرف سے اس حالیہ توسیع کے نتیجے میں نظر بد سے بچنے کے کڑے، ہار اور چابیوں کے جلے بنانے کے طریقے آن لائن شیئر کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں برسوں سے آنکھ کی اس علامت نے انسانی تخیل پر اپنی مضبوط گرفت برقرار رکھی ہوئی ہے۔ نظر بد کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تعویذ اور نظر بد کے درمیان فرق کو سمجھنا چاہیے۔ نیلی آنکھ والی تعویذ کو اکثر شیطانی آنکھ کہا جاتا ہے، مگر دراصل اس کا مقصد نظر بد سے بچنا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی دشمن کی بری نگاہ سے نظر لگ سکتی ہے۔ یہ تعویذ ہزاروں سالوں سے مختلف ترتیبوں میں موجود رہے ہیں اور بری نظر کا تصور اتنا پرانا ہے کہ اس کی ابتدا جاننا ایک مشکل کام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نظر بد اور اس کے ممکنہ اثرات پر یقین رکھنا کوئی زیادہ پیچیدہ تصور نہیں۔ یہ اس یقین سے پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص بڑی کامیابی یا بڑا نام حاصل کرتا ہے، وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کے حسد کو بھی اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حسد کسی کی اچھی قسمت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس تصور کو قدیم یونانی ناول ایتھوپیکیا میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص حسد بری نظروں سے بہترین چیز کو دیکھتا ہے تو وہ آس پاس کے ماحول کو ایک نقصان دہ شعاع سے بھر دیتا ہے اور اپنی زہریلی سانسیں ماحول میں پھیلا دیتا ہے۔ مشرق وسطی کے یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں نے اپنی اپنی ثقافتوں میں اپنایا ہے۔ نظر بد کا یہ عقیدہ مختلف ثقافتوں کے ساتھ ساتھ کئی نسلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ آج تک بری آنکھ کے حوالے سے افسانوں کی سب سے جامع تصنیفات میں سے ایک فریڈریک تامس کی دی ایول آئی ہے۔
یہ تو ہم پرستی کی ایک قدیم کہانی ہے، یونانی گرکنوں کی دل دہلا دینے والی نظر سے لے کر آئرش لوک کہانیوں تک، جن میں وہاں کے مرد گھوڑوں کو نظر کے ایک ہی اشارے سے قابو کر سکتے ہیں۔ عملی طور پر ہر ثقافت میں نظر بد سے متعلق ایک افسانوی کہانی موجود ہوتی ہے۔ آنکھ کی علامت ہر ثقافت میں اتنی گہرائی سے سرایت کر گئی ہے اور اس کا ذکر بائبل اور قرآن سمیت کئی مذہبی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ نظر بد پر یقین محض توہم پرستی سے بالاتر ہے۔ کئی مشہور مفکرین اس کی سچائی کی تصدیق کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر مثالوں میں سے ایک یونانی فلسفی پلوٹارک تھے، جنہوں نے اپنی کتاب سمپوزیکس میں ایک سائنسی وضاحت تجویز کی تھی کہ انسانی آنکھ میں توانائی کی غیر مرئی شعاعیں جاری کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے، جو بعض صورتوں میں بچوں یا چھوٹے جانوروں کو مارنے کے لیے کافی طاقتور ہوتی ہے۔ پلوٹارک اس کے مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بحیرہ اسود کے جنوب میں بعض گروہ نظر بد کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ نیلی آنکھوں والوں کے پاس مسحور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ نظریہ کافی عام ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ طاقتور نظر ہوتی ہے جو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے، مگر اس میں لازم نہیں نظر بد کا تعلق کسی کے لیے برا چاہنے سے ہو۔ مثال کے طور پر ایلوروتی نے ایک قدیم پولینڈ کی لوک کہانی کا حوالہ دیا ہے جو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاتا ہے جس کی نگاہوں میں اس قدر طاقتور نحوست تھی کہ اس نے اپنے پیاروں کو بدنصیبی سے محفوظ کرنے کے لیے اپنی آنکھیں خود پھوڑ لیے۔ یہ عقیدہ بہت پھیلا ہوا ہے کہ کسی کی ایک بری نظر آپ کو تباہ کن بدقسمتی سے دوچار کر سکتی ہے، مگر اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان قدیم تہذیبوں کے لوگوں نے اس کا توڑ بھی تلاش کیا، جس کی وجہ سے نظر بد کو رد کرنے کے تعویذوں کا آغاز ہوا۔ یہ آج بھی لوگوں کے زیر استعمال ہے۔ استنبول میں مقیم آرٹ ہسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر نیشے یلداران بتاتے ہیں کہ نظر بد سے محفوظ رہنے کے تعویذ کی قدیم ترین شکل 3300 قبل مسیح کی ہے۔ یہ تعویذ تل براک میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئے، جو میسوپوٹیمیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ جہاں تک نیلے رنگ کا تعلق ہے، یہ یقینی طور پر سب سے پہلے مصری چمکدار مٹی سے آتا ہے جس میں آکسائڈز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جب پکایا جائے تو کاپر اور کوبالٹ اسے نیلا رنگ دیتے ہیں۔ ترک قبائل اپنے آسمانی دیوتا ٹینگری کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے نیلے رنگ کے اس سائے کے ساتھ شدید دلچسپی رکھتے تھے اور اس کے نتیجے میں تانبے کے استعمال کا انتخاب کرتے تھے۔ نیلی آنکھوں کے موتیوں کی مالا اس خطے میں بڑے پیمانے پر زیر استعمال تھی، جسے یونانی، رومی اور سب سے زیادہ عثمانی دور کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ نیلی آنکھ کے بارے میں جو چیز سب سے زیادہ دلکش ہے کہ اس کے استعمال میں ہزاروں سال کے دوران تھوڑا سا انحراف ہوا ہے۔ ہم ابھی بھی اپنے طیاروں کے اطراف میں نیلی آنکھ کو اس طرح چسپاں کر رہے ہیں جس طرح مصر کے لوگوں نے محفوظ گزرگاہوں کو یقینی بنانے کے لیے اپنے بحری جہازوں پر اسے چسپاں کیا تھا۔
ترکی میں یہ اب بھی ایک روایت ہے کہ نوزائیدہ بچوں کو نظر بد سے بچاؤ کا نشان لگایا جائے، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے اکثر اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کم کاریشین اور جیجی حدید دونوں کا تعلق ایسی ثقافتوں سے ہے جن میں نظر بد کا تصور موجود ہے۔ نظر بد اس تشویش سے بالاتر ہے کیونکہ یہ ایک بڑے جغرافیے کا حصہ رہی ہے اور ہم نظر بد سے اخذ کردہ تعویذوں کی مختلف شکلیں دیکھتے رہیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔